گہرے سمندر کی پرسرار دنیا میں جہاں سورج کی کرنیں بھی بامشکل پہنچتی تھیں، ایک چھوٹا سا مچھلیوں کا خاندان رہتا تھا۔ ایک طوفانی رات کے بعد ڈیڈی فش نے خفیہ سفر کا اعلان کیا۔ رونو اور نیلوفر، آج ہم کھوئے ہوئے مرجان کے سمندر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سفر خطرناک ہے، لیکن وہاں چھپے خزانے کے بارے میں ایک راز کی بات جانتا ہوں۔ خزانہ؟ سچ مچ میں؟ کیا وہ چمکتے ہوئے موتیوں کا خزانہ ہے ڈیڈی؟ پتہ نہیں، میں نے سنا ہے وہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ پرانی کہانیوں میں نیلا شیطان بھی وہیں رہا کرتا تھا۔ رونو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف پرانی کہانیوں کی باتیں ہیں۔ موم، ہم وہاں پر جائیں گے اور خزانہ لے کر آئیں گے۔ سوچیں کتنا مزہ آئے گا جب ہمارے پاس بہت سارا خزانہ ہوگا۔ وہ تینوں ایک ایسے سفر پر نکل پڑے جس نے ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں۔ اوہ، دیکھو وہ کون سا خوبصورت نیلا پھول ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ نیلوفر رکو، وہی ہے نیلا شیطان، دور ہٹو اس سے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ نیلوفر کے ذہن میں پرسرار آواز گونجنے لگی جو اسے نیلے پھول کے قریب کھینچ رہی تھی۔ بے اختیاری میں اس نے پھول کو چھو لیا۔ ہائے، یہ کیا ہے؟ میرا ہاتھ جل رہا ہے، میں سانس نہیں لے پا رہی۔ سنی، دیکھو ہماری بیٹی کو کیا ہو رہا ہے، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ مجھے نیلوفر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، جلدی کرو، ہم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فش نے نیلوفر کا معائنہ کیا تو اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ تو نیلے شیطان کا زہر ہے، یہ کوئی عام زہر نہیں، یہ ایک جادوئی زہر ہے۔ زہر؟ نہیں، کچھ تو کرے ڈاکٹر فش، میری بیٹی کو بچا لے۔ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ زہر اسے اندر ہی اندر کھا جائے گا۔ بس 24 گھنٹے باقی ہیں اس کے پاس۔ ڈیڈی فش بے بسی سے روتا ہوا کلینک سے باہر چلا گیا۔ ڈیڈی فش تاریکی میں بے مقصد تیر رہا تھا کہ اسے اچانک ایک کھنڈر میں سے ایک پرسرار روشنی دکھائی دی۔ جادوگرنی فش نے ایک چمکتا ہوا ہار نکالا اور ڈیڈی فش کو دے دیا۔ تم کون ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ ہر چیز جانتی ہوں، سنو اور اچھی طرح سن لو۔ یہ زندگی کا ہار ہے، اس کا ایک مرکزی موتی میری اپنی جان کی چنگاری سے بنا ہے۔ یہ ہار اس کے گلے سے کبھی نہیں اترنا چاہیے، اگر اترا تو نہ صرف تمہاری بیٹی ہمیشہ کے لیے سو جائے گی بلکہ یہ ہار بھی بے اثر ہو جائے گا۔ اور اب جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ نیلوفر، میں تمہیں بچانے آ گیا ہوں۔ ہار نیلوفر کے گلے میں پہناتے ہی ایک زبردست روشنی چمکی۔ نیلوفر کی آنکھیں کھلنے لگیں، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ موم، ڈیڈ، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، ایک آواز مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ نیلوفر، یہ ہار تمہاری جان ہے، ہم سے وعدہ کرو، کچھ بھی ہو جائے تم اس ہار کو کبھی نہیں اتارو گی۔ وعدہ؟ کیوں؟ کیا ہوگا اگر میں نے اسے اتار دیا تو؟ سوال مت کرو بیٹا، بس وعدہ کرو۔ نیلوفر نے ڈرتے ڈرتے وعدہ کیا، لیکن اس کے ذہن میں سوال گونجنے لگے، یہ ہار آخر تھا کیا اور اس میں کون سا راز چھپا تھا؟ اگلے کچھ دنوں میں نیلوفر نے محسوس کیا کہ ہار اس سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی شرارتی دوستوں
روزی اور مونی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نیلوفر، یہ ہار تو زندہ لگتا ہے، دیکھو یہ چمک رہا ہے۔ شاید اس میں کوئی جن ہے، چلو اتار کر دیکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ سچ ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اسے اتار دوں۔ ہار کی چمک تیز ہوتی گئی۔ نیلوفر کا ہاتھ بے اختیاری سے ہار کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی ہار اس کے گلے سے جدا ہوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نیلوفر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہائے نیلوفر، اٹھو، او نہیں، ہم نے یہ کیا کر دیا؟ موم اور ڈیڈ کو بلایا گیا۔ ڈیڈی فش نے بے ہوش نیلوفر کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ انہوں نے ہار فوراً واپس پہنا دیا، لیکن نیلوفر پھر بھی نہیں اٹھی۔ ہار کی چمک غائب ہو چکی تھی، وہ ایک عام سا پتھر بن چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جادوگرنی نے کہا تھا اگر یہ ہار اترا تو اف میرے خدا! تم نے وعدہ توڑ دیا، تم نے سب کچھ تباہ کر دیا، سب ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم۔ ہماری پیار ہی واحد قوت ہے جو اس زہر کی لعنت کو توڑ سکے سنی۔ پھر رونو اور سنی نیلوفر کے گلے لگ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی سنی اور رونو کے آنسو نیلوفر کے ہار پر گرتے ہیں تو نیلوفر کا ہار دوبارہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ موم، ڈیڈ، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، تم دونوں مجھے بچانے کے لیے رو رہے تھے۔ میں نے غلطی کی ہے، میں نے تجسس میں آ کر اپنا وعدہ توڑ دیا۔ نہیں بیٹا، غلطی ہماری تھی، ہمیں تمہیں ڈرا کر وعدہ نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ یہ ہار اب ڈر کے نہیں بلکہ ہمارے اعتماد اور پیار کی علامت ہے۔ اس دن کے بعد سے نیلوفر نے کبھی بھی تجسس میں آ کر کوئی احمقانہ حرکت نہیں کی۔ وہ جانتی تھی سب سے بڑا خزانہ ان کے خاندانی رشتہ تھا جو کسی بھی جادو سے زیادہ طاقتور تھا۔